بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ 2 دن سے کراچی جل رہا ہے۔ جلنے کے ہولناک خوفناک مناظر ہے۔ آج اس موضوع پر بات کریں گے۔ فائز صاحب کیا کہیں گے؟ کراچی میں آئے دن بڑے بڑے پلازوں میں آگ لگتی رہتی ہے، حل کیا ہے؟ عوام کب تک اس طرح جلتے رہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ جو واقعہ اس وقت میں پیش آیا ہے گل پلازا کا صدر میں، یہ اتنا کنجسٹڈ ایریا ہے اور اتنا اہم پلازا ہے، آپ کے کراچی میں رہنے والے ہر شخص نے شاید یہ دیکھا ہوگا، اتنا فیمس پلازا ہی ہے۔ اور وہاں پہ لوگ جاتے تھے، خریداری کرتے تھے، اور کتنی بڑی تعداد میں دکانیں تھی وہاں پہ۔ ابھی تک کہا جا رہا ہے کہ تقریباً 70 سے 80 لوگ مسنگ ہیں ان کا، اور تقریباً ان میں سے 40-50 لوگوں کی تو آخری لوکیشن بھی گل پلازا کی آ رہی ہے، اور اگرچہ ان میں سے 15-16 افراد کی لاشیں ملی ہیں، لیکن اس کے علاوہ میں بڑی تعداد میں لوگ لاپتہ ہیں، اور بلا شبہ یہ اربوں روپے کا نقصان ہے جو گل پلازا میں ہوا ہے۔ اور مجھے ایسے لگتا ہے کہ جب ہم بھی کراچی میں رہتے ہیں، ایک عمر ہماری کراچی میں گزری ہے، کہ اللہ تعالیٰ یہ شاید چھوٹے چھوٹے الارم بھیج رہا ہے کہ سسٹم جو ہے نا وہ خراب ہے، اس میں بہتری ضروری ہے، اور انسانوں کی اہمیت، انسانوں کو بچانے کے اقدامات، اور جو ضروری ساز و سامان اس وقت میں بلڈنگز میں دنیا بھر میں اختیار کیے جا رہے ہیں وہ ہمارے ہاں نہیں ہیں۔ ہم بڑے بڑے پلازوں میں جاتے ہیں، وہاں پر کوئی ایمرجنسی ایگزٹ کے رستے ہی نہیں ہوتے، پھر بڑے بڑے اداروں میں ایمرجنسی میں نکلنے کی کوئی ڈرل مشقیں نہیں ہوتی، صحیح ہے، کوئی ایسے اسپیکر نہیں لگے ہوتے جہاں سے سب کو کنٹرول کیا جا سکے، ہنگامی صورتحال میں رہنمائی کی جا سکے۔ کہیں بھگدڑ مچ جائے تو یہاں پہ تو ایک ایک پلازا، پورے کراچی پلازوں کا شہر بنا ہوا ہے، 2-3 کروڑ آبادی ہے جو اس شہر میں بستی ہے، اور لاکھوں لوگ روزانہ شاپنگ کے لیے نکلتے ہیں۔ بھائی صاحب یہ دیکھیں، اس میں 1200 سے زائد دکانیں تھیں جی، اور 15,000 کے قریب خاندانوں اور افراد کا روزگار تھا۔ اور جب بلڈنگ کوئی بھی بنتی ہے اس کا ماسٹر پلان ہوتا ہے، اس نقشے کو منظور کروایا جاتا ہے، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں نا، یا تو بلڈر اس کا خیال نہیں رکھتے یا رشوت کی وجہ سے بن جاتا ہے۔ ذمہ دار کون ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو ظاہر ہے کہ اس میں ذمہ داری حکومت پر عائد ہوتی ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے۔ کراچی میں جتنی بلڈنگز بنتی ہیں اس میں جو بلڈنگ کا بنانے کی جتنے بھی شعبے ہیں ان کی جہاں سے منظوریاں ہوتی ہیں، اتنے ادارے، آپ یقین کریں اگر آپ لیگلی کام کرنا چاہیں تو اتنے ادارے ہیں کہ آپ اپروول لیتے لیتے تھک جاتے ہیں۔ اگر آپ اپنا کوئی پلازا بنائیں تو اتنے ادارے ہیں، اس سے اپروول، اس سے اپروول، مطلب ایک زندگی گزر جاتی ہے ان سے اپروول لینے۔ اور بدقسمتی سے کرپشن، لوٹ کھسوٹ، چور بازاری اتنی زیادہ ہے کہ ہر چیز کے ناجائز رستے نکلے ہوئے، تو اس کو بہت بڑی، ابھی تک یہ خبریں بڑی واضح ہو گئی ہیں، ہر جگہ پہ چلتی ہیں کہ رشوت کے ذریعے سے سندھ میں کوئی بھی کام کروا سکتے ہیں، تو اس بات کو بہرحال دیکھنے کی ضرورت ہے۔ بھائی صاحب ایک طرف تو آپ یہ کہتے ہیں، دوسری طرف مسئلہ یہ ہے کہ اگر اس پلازے کو توڑنے کے لیے آ جائے، اور ایک پلازا توڑا تھا نا، کتنا احتجاج ہوا تھا، اور تجاوزات کے خلاف آپریشن لگے، یہی عوام احتجاج کرتے ہیں۔ دیکھیں حل کیا ہے؟ حل یہ ہے، دیکھیں یہاں پہ جو سینکڑوں کی تعداد میں دکانیں تھیں، ان دکانوں سے ہر مہینے کرایہ لیا جا رہا تھا، ڈیولپمنٹ کے اخراجات لیے جا رہے تھے، بلڈر لے رہا تھا نا، اس بلڈر نے ان میں سے کتنا پیسہ اس کی سیفٹی پر خرچ کیا؟ تو بلڈر ذمہ دار ہے نا، حکومت کو ذمہ دار جی کیوں جی، ٹھہرایا؟ پہلے میں کہہ رہا ہوں کہ سسٹم اوپر سے جب کرپٹ ہوتا ہے نا تو وہ پھر نیچے تک شفٹ ہوتا ہے۔ بلڈر کو آپ کیوں نہیں پکڑ سکتے؟ اس وجہ سے کہ اس نے اوپر جو سسٹم ہے اس کو مطمئن رکھا ہوا ہے، اس کا کھانچہ لگا ہوا ہے، تو مطلب اوپر سے جب سسٹم کرپٹ ہوتا ہے نا وہ نیچے تک کرپشن منتقل کر دیتا ہے۔ حاصل یہ ہے کہ سسٹم بدلنے کی سسٹم ضرورت پورا، ہے۔ مطلب اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ جب سسٹم بدلنے کے لیے لوگ آ رہے ہیں، آتے ہیں، تو آپ لوگ احتجاج کرتے ہیں اس کے خلاف اور جیلوں میں ڈال دیتے ہیں، سسٹم کون بدلے گا؟ دیکھیں سسٹم بدلنے کا آسان سا طریقہ یہ ہے کہ یہاں پہ جو ہر بندہ ہے وہ اپنی ذمہ داری پوری کرے۔ سسٹم اس دن بدلنا شروع ہو جاتا ہے جس دن میں اپنے آپ کو بدلنا شروع کر دیتا ہوں۔ 70 سال 80 سال ہو گئے، کیسے بدلے گا؟ نہیں،
بدल, देखिए इससे पहले अच्छा भी रहा है, ऐसा नहीं, और इस वक्त में भी जो सूरत हाल है वो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही स्क्रैप है, थोड़ी सी मैनेजमेंट टाइट कर दें आप, ब्यूरोक्रेसी में तब्दीलियां कर दें आप, कमिश्नर डिप्टी कमिश्नर जो हैं उनको परफॉर्मेंस बेस्ड आप बना दीजिए, कोई आप आर्मी पुलिस चीफ नहीं, जब कोई आर्मी चीफ आता है या कोई पॉपुलर वजीर आजम आता है वो तब्दीली करने लगता है तो सियासतदान शोर करने लगते हैं, ब्यूरोक्रेसी के लोग शोर करने लगते हैं, आवाम शोर करने लगते हैं कि ये डिक्टेटर आ गया, इसने कब्जा कर लिया, फर्द वाहिद हो गया, इसको ये क्यों दे दिया, इसको इस्तेस्ना क्यों दे दिया, उस पर सारे शोर करने लगते हैं। जी, ये हमारे मुआशरे की एक खामी है कि हमारे यहाँ सियासत हर चीज में इतनी इन्वॉल्व हो गई है कि हम, कौमियत भी उसमें घुस गई है, असबियत उसमें घुस गई है, मजहबी अंसर उसमें शामिल कर लिया है और हर चीज सियासत की नजर कर ली। अब लोगों की जाने तो सियासत की नजर नहीं होनी चाहिए ना। अब बिल्डिंग ये एक वाकया हो गया है ना, आप इसको केस स्टडी बनाइए और कराची में जितने प्लाजा हैं उनको पाबंद कीजिए कि वहां पे सेफ्टी एग्जिट होंगे, सेफ्टी के सारे आलात लगे होंगे, फायर एक्सटिंग्विशर जो लगते हैं, आग को बुझाने वाले आलात वो प्रॉपर होंगे। यकीन करो, मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ कि कराची में एक आलिम दीन ने ये जो आग के सिलेंडर बुझाने वाले होते हैं ना, गैस के सिलेंडर जो आग बुझाने के लिए इस्तेमाल होते हैं, उसका बिजनेस शुरू किया और फिर उसने छोड़ दिया। मैंने पूछा क्यों छोड़ दिया, तो उसने बोला कि बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में या जितने भी इदारे हैं उन ISO स्टैंडर्ड्स वगैरह के, तो उनमें ज़रूरी होता है कि आपको हर साल में उसकी एक्सपायरी डेट होती है कि ये एक्सपायर हो गया, अब इसकी जो गैस है वो रिफिल करवाइए। तो कराची में एक तकरीबन 100% उसने बोला, उसके अल्फाज हैं कि 100% जो गैस रिफिलर हैं वो सिलेंडर लेते हैं और उसको एज इट इज वापस कर देते हैं, रिफिल नहीं होता गैस। यानी किसी ने अगर ये लगाए हुए भी है ना तो आफत की सूरत में ये चलेंगे नहीं। आवे का आवा बिगड़ा हुआ है, आवे का आवा इसीलिए बिगड़ा हुआ है कि किसी को अल्लाह का खौफ नहीं है कि जो लोग इंसानी जानों की अहमियत नहीं। देखिए सबसे पहले में कितनी, देखो सबसे पहले बराह रास्त इसका क्या कौन जिम्मेदार है? सबसे पहले आग लगाने वाले जिम्मेदार है, दूसरे नंबर पर वो जो बिल्डर है जिसने बनाया था वो जिम्मेदार है, तीसरे नंबर पर उस बिल्डर ने जिससे अप्रूवल ली थी वो जिम्मेदार है। सही है, और जो जो शोबे मौजूद हैं और उस शोबे के ऊपर जो निगरान था जिसने इंश्योर करना था कि ये शोबा सही काम कर रहा है वो जिम्मेदार। तो आपकी मतलब जो इसके कल्प्रेट है ना, जो जिम्मेदार और मुजरिम है, वो ऐसे उंगली आपके सामने हैं, हाथ की लकीरों की तरह साफ नजर आ रहे हैं। आप उनको हाथ डालें, उनको आप गिरफ्त करेंगे तो सिस्टम दुरुस्त हो जाएगा। बस दूसरी बात बताएं, देखें इस तरह के हादसात वाकयात तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी हुई होंगी, तो इस तरह के अगर वाकयात हो गए, नागानी आफत आ गई इस तरह, तो सीरत में क्या रहनुमाई मिलती है, तो क्या किया जाए? देखो सबसे पहली चीज़ मैंने यही अर्ज किया कि सीरत जो रहनुमाई देती है वो यही है कि अफराद की तरबियत करें। अफराद जो हैं उनके दिल में अल्लाह का खौफ नहीं रहा, ठीक है, बेईमानी, जो गलत दस्तखत कर रहा है, हराम पैसे घर लेकर जा रहा है, तनख्वाह हराम हो रही है ना उसकी, जो रिश्वत कर रहा है वो ले रहा है दे रहा है, दोनों जहन्नुमी वाज़ेह है ना, हर बंदे को पता है। ये एक बात, दुखों का मुदावा। दूसरा नंबर पे दुखों का मुदावा, दूसरे नंबर पर यह है कि जब ऐसे वाकयात पेश आते हैं तो फिर अदल और इंसाफ के पैमाने लाइए। अदल और इंसाफ का पैमाना ये है कि जो जो शख्स उसमें जितना जितना इन्वॉल्व है उसको कटहरे में खड़ा कीजिए। नहीं, जो मर गए हैं, जो जख्मी हो गए, सही है, माल वो जल गया, उनकी तलाफी क्या हो? उनकी तलाफी के लिए वाज़ेह सी बात है कि उसके लिए फौरी तौर पर गवर्नमेंट के पास इतने बड़े रिसोर्सेज होते हैं कि फौरी तौर पर उनके लिए ऐलान करें। सही है, उनके जितने नुकसान हुए हैं उनकी तलाफी करें, यानी तलाफी हुकूमत के जिम्मे, हुकूमत भी करे। देखें जब इतनी बड़ा भी अरबों रुपए का नुकसान है, गवर्नमेंट भी ऐलान करे, लेकिन गवर्नमेंट तो कोई एक स्टैंडर्ड बना देगी क्योंकि हमारे यहाँ गलत बयानी भी है, और फिर जब इतना बड़ा नुकसान हो जाता है, एक खानदान के लोग शहीद हो जाते हैं यार, और एक दुकान जब बनती है ना गाजी साहब, वो 40-40, 50-50 साल में बन रही है, जो सामान एक एक दुकान के अंदर जाया हुआ है। अब आप इसकी वीडियो जरा पुरानी उठाकर देखिए ना, आजकल तो हर चीज सोशल मीडिया पे, एक एक दुकान के अंदर करोड़ों रुपए का सामान था। जब इतनी महंगी दुकानें होंगी तो अब उसकी तलाफी
ایک صرف حکومت نہیں کر یعنی سکتی، حکومت بھی کرے، حکومت بھی کرے مخیر گی، حضرات بھی کریں، تاجر بھی کریں، فاؤنڈیشنز بھی آئیں گی، رفاہی ادارے بھی آئیں گے. اس میں علماء کرام کی بھی کوئی ذمہ داری بنتی ہے یا نہیں؟ دیکھیں علماء کرام کی سب سے پہلی ذمہ داری معاشرے میں تربیت کی ذمہ داری دیکھیں سب سے پہلے علماء پر ہوتی ہے. تو سب سے پہلی چیز لوگوں کو امانت، دیانت، بدعنوانی سے بچانا، کرپشن، بدعنوانی، دھوکہ دہی، اس کی تربیت. دوسرے نمبر پہ جب کوئی تکلیف میں ہوتا ہے اس کے مرہم پٹی کرنا، اس کے پاس اچھے بول بولنا. قرآن حدیث ہمیں تعزیت بتاتا کرنا، ہے کہ عیادت کرنا، حوصلہ افزائی کرنا، امید دلانا. مسلمان کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے اتنے فضائل رکھے ہیں، صبر رکھا ہے ہر حال میں. ہر نبی کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ صبر لو. قرآن جنت مل رہی ہے صبر کے اوپر. اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر کہہ رہا ہے کہ جب فرشتے ان پر داخل ہوں گے جنتیوں پر تو ان کو کہیں گے کہ سلام علیکم بما صبرتم، جو تم نے صبر کیا نا اس کی وجہ سے یہ جنت تمہیں ملی. وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ صبر وَالصَّلَاةِ، صبر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ایک آفت پہ صبر کرنا، اس کی وجہ سے انسان کو وہ رتبے دے دیتا ہے جو پوری عبادت ساری زندگی کرے تو اس سے نہیں ملتے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کتنی تربیت دی کہ صبر جیسے ہی آفت آئے اس وقت میں اس پر دیکھنے کے بجائے کہ کیا ہوا کیسے ہوا، اس پہ یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے، اللہ تعالیٰ اس میں خیر رکھے گا. اللہ کے فیصلوں پر راضی ہو جانا یہ دنیا میں سب سے بڑا رتبہ ہے کسی انسان کا. جی ناظرین، جیسے کہ مفتی صاحب نے فرمایا کہ علماء کرام کی ذمہ داری سب سے بڑھ کر ہے. اور آخری بات یہ ہے کہ دکھوں کا مداوا یہ کسی ایک شخص کی بس کی بات نہیں. ہر شخص کو اپنی وسعت کے مطابق دامے درمے قدمے سخنے جس طرح ممکن ہو سکے اس مشکل وقت میں ان کا ساتھ دینا. سوشل میڈیا پر سب سے قدیم اور سب سے ریلائبل برانڈ درسقرآن.com